ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقعدہ کی 9 تاریخ جو ہے یہ اسلامی مہینہ ہے، اور 9 تاریخ جو اس کی ہے اس کا بہت ہی خاص عمل ہے، چونکہ یہ حج کے ایام کہلاتا ہے اور حج کی تیاری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کے اندر انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا فیض، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور رکے ہوئے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بندشیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان جو الجھا ہوتا ہے، چاہے وہ جانی طور پہ ہو، مالی طور پہ ہو، رشتوں میں ہو، وہ الجھن بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ذوالقعدہ کی 9 تاریخ کو اگر آپ یکسوئی کے ساتھ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ جائیں، اور میں پہلے ایک بات خاص طور پہ بتا دوں کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ جب 9 ذوالقعدہ آپ کو بولا تو 8 کے دن کے بعد جو رات آئے گی وہ 9 کی ہوگی، تو 8 کے دن گزرنے کے بعد، 8 ذوالقعدہ کا دن گزر جانے کے بعد مغرب کے بعد 9 شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مغرب یا عشاء کے بعد آپ نے ایک جگہ یکسوئی سے بیٹھ جانا ہے، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے سورہ مریم اس کی پہلی آیت کا حصہ جو حروف مقطعات میں سے ہے، کاف ہا یا عین صاد، آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ یہ عمل کر لیں ایک دن خالی، جو حاجت دل میں رکھ کے دعا کریں گے وہ اللہ قبول فرما دے گا، جس پریشانی کے رفع کرنے کے لیے دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ ذوالقعدہ کے اندر اللہ رب العزت نوازتے ہیں، یہاں تک کہ ذی الحجہ میں جا کر اس کا عروج ہوتا ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے جو عرفات میں جمع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذوالقعدہ جو ہے اس کی 9 تاریخ کو یہ عمل مجرب اختیار کریں، اور یہ حروف مقطعات سورہ مریم کا پہلا جو آیت ہے، پہلی آیت، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو اسی دن سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، جو حاجت آپ دل میں رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔